انزل، میں نے تمہارے لیے قریبی اکیڈمی میں جاب ڈھونڈ لی ہے۔ فروا کے پرجوش جملے پر وہ چونک گئی۔ انہیں میتھس اور انگلش ٹیچر کی ضرورت ہے اور تمہاری یہ دونوں سبجیکٹس بہت اچھے ہیں۔ تم چاہو تو دونوں سبجیکٹس پڑھاؤ یا پھر کوئی ایک سبجیکٹ پڑھا کر جلدی فری ہو جایا کرو، تمہاری ضرورت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فروا نے اسے مزید سمجھایا، میرے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ تھینک یو فروا، تو مجھے اس اکیڈمی کا ایڈریس اور ڈیٹیل بتا دینا۔ وہ تشکر بڑے لہجے میں بول رہے تھے۔ فروا نے خلوص سے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں دل سے دعا گو ہوں کہ تمہاری مشکل آسان ہو جائے۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے۔ تم معصوم سی لڑکی ہو اور مجھے خوف ہے کہ تمہاری مجبوری سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لے۔ فروا حقیقتاً اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ انزل نے مسکرا کر لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہی ہو، وہ تفاخر سے بول رہی تھی۔ فروا نے ایسے سر ہلایا جیسے کسی ناسمجھ بچے کی بات پر سر ہلایا جائے۔ ہاں، تم ٹھیک ہو، ہم ہی غلط ہیں، بس حالات کی وجہ سے خود مختار ہونا چاہتی ہوں۔ اوکے فروا، میں اب لائبریری جا رہی ہوں، تو مجھے باقی ڈیٹیل یاد سے میسیج کر دینا۔ وہ فروا کو ہدایت کرتی آگے بڑھ گئی۔ فروا تعصب سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ امید ہے جیسا تم سمجھتی ہو ویسا ہی ہو۔ تم دنیا کو نہیں جانتی انزل، زمانہ ہماری سوچ سے زیادہ تیز چل رہا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، تم اب بھی وہی ہو۔ فروا گہرا سانس بھر کر سوچتی اسی کے پیچھے چل پڑی تھی۔ دن اپنے عروج پر تھا، سب طالب علم پڑھائی میں مصروف تھے۔ انزل بھی پوری لگن سے فائلز پر جھکی ہوئی تھی۔ فروا نے موبائل پر اس کی جاب کی ڈیٹیل ٹائپ کر کے بھیجی اور ایک نظر اسے دیکھ کر کوئی نمبر ٹائپ کر کے میسیج لکھنے لگی۔ انزل بلوچ، آج جاب کے لیے تمہارے پاس آئے گی، احتیاطاً پکچر بھی بھیج رہی ہوں، باقی دیکھ لینا۔ فروا نے اس نمبر پر میسیج سینڈ کر کے اپنا موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی انزل یونی سے فری ہوتے ہی جاب کے لیے جائے گی، تبھی پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ انزل سنو، تم جاب کے لیے اکیڈمی کس وقت جاؤ گی؟ فروا نے اسے مخاطب کیا تو پڑھنے میں مصروف انزل نے چونک کر سر اٹھایا۔ بس یونی سے فری ہو کر چلی جاؤں گی، آئی تھنک تب تک تو وہاں کا سٹاف موجود ہوگا نا؟ انزل نے سوچتے ہوئے وقت کا حساب لگا کر سوال کیا۔ ہاں ہوں گے تو صحیح، مگر ایسا ہے کہ تب تو کلاسز ہو رہی ہوں گی، تو تم ایسا کرو مغرب کے بعد شام کے وقت چلی جانا، ایڈمن آفس میں ہی چلی جانا، وہیں جاب کی بات کر لینا، زیادہ وقت نہیں لگے گا، جتنے تمہاری رزلٹ کی ہائی پرسنٹیج ہے تمہیں تو فوری ہائر کر لیں گے وہ۔ فروا نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر مشکور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے جیسی دوستیں اللہ سب کو دے فروا، سوری میں کافی غصہ ہو گئی تھی کل اور اتنا الٹا سیدھا بول گئی، تم نے پھر بھی میرے لیے اتنا کیا، یقین کرو تمہاری مخلصی پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ انزل نے خفت سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ فروا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں سمجھ گئی تھی، فکر مت کرو، تمہاری بات مجھے بری نہیں لگی تھی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں کچھ قصوروار بھی تھی، تمہاری مشکل سمجھ نہیں سکی۔ فروا نے دریا دلی سے اسے معاف کر دیا۔ انزل رشک سے اسے دیکھ رہی تھی، جو واقعی مخلص دوست تھی، مگر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو بھی مسکرا کر ہاتھ ملائے وہی دوست ہو۔ انزل کو لگتا تھا وہ بہت سمجھدار ہے اور اکیلی حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی مشرقی لڑکیوں کو خود مختار ہونے کے لیے بھی اپنوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، بیک چاہیے ہوتی ہے، کوئی ایسا اپنا جو صحیح غلط کی پہچان رکھے، جو مشورہ دے، جو ساتھ چلے اور سہارا دے۔ مگر وہ تو خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتی تھی۔ وہ بھی آفس میں ہی بیٹھا تھا جب فرید کی کال آئی۔ ہیلو، ہاں فرید، کیا کام ہے؟ شہریار نے مصروف سے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ سائیں، گھر کا کچھ سامان لینا ہے اور کچن کا بھی سامان ختم ہو رہا ہے، میں لے آؤں یا آپ خود لائیں گے؟ فرید نے مؤدب لہجے میں اپنا مدعا بیان کیا۔ فرید، ایسا کرو لسٹ تیار کر لو، میں شام تک آ جاؤں گا تو اکٹھے چلیں گے مارکیٹ۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف کر کے فائل پر نظر دہراتے ہوئے فرید کو ہدایت دی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا وہ 1 ماہ پورا ہو چکا تھا۔ جی سائیں، جیسے آپ کا حکم، فرید اپنے ازلی انداز میں بولتا کال کاٹ چکا تھا۔ شہریار نے فائل سے نظر ہٹائے بنا موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا بزنس اب کافی اچھا چل گیا تھا، اس کی محنت اس کے کام سے ہی ظاہر ہو رہی تھی۔ سر پر جیل کی مدد سے سلیقے سے بنے بال اب کچھ بے ترتیب سے ہو رہے تھے۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر کے وہ سیٹ کی بیک سے پشت ٹیکتا انگڑائی لینے لگا۔ سر، یہ کچھ فائلز ہیں جن کو آپ نے سائن کر کے اپروول دینا ہے۔ اس کے مینیجر نے فائلز لا کر اس کے سامنے رکھیں تو وہ سیدھا ہو کر سب فائلز چیک کرنے لگا اور تیزی سے چیک کر کے سائن کرتا گیا۔ اس کی رفتار قابل توجہ تھی۔ مینیجر کو بھیج کر اپنا باقی کام ختم کرتے ہوئے اس نے ہینڈ واچ پر ٹائم دیکھا
تو شام بس ہونے ہی والی تھی۔ وہ باقی رہ جانے والا کام بھی تیزی سے نمٹا کر اٹھا اور آفس سے نکل کر گھر کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے فرید کو کال ملائی۔ میں راستے میں ہوں، رکوں گا نہیں، لسٹ لے کر باہر آ جاؤ، اس کام سے بھی آج فارغ ہو لیں۔ اس نے احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے ہدایت دی۔ فرید اس کی ہدایت پر لسٹ تیار کر کے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ ایک تو چھوٹے سائیں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو لگتا ہے سائیں انسان نہیں مشین ہے، ہر کام بہترین اور وقت پر۔ فرید نے شہریار کی گاڑی سامنے سے آتی دیکھ کر کچھ حیرت اور کچھ مروبیت سے سوچا تھا۔ آؤ فرید، سستی کیوں دکھا رہے ہو؟ وہ گاڑی جھٹکے سے روکتا فرید کو اپنی جگہ جمع دیکھ کر اونچی آواز میں بولا، تو فرید بیچارہ بوکھلا کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دکھاؤ کیا سامان لینا ہے، اور اس بار غور سے دیکھ لینا کیا سامان کہاں سے لے رہا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم گروسری تمہاری ذمہ داری ہوگی، مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ فرید سے لسٹ لیتے ہوئے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ جی صحیح ہے، کام مجھ پر چھوڑ دیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ فرید کی بات پر سر ہلاتا وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر مارکیٹ تک پہنچا۔ گاڑی ایک طرف پار کرتے ہوئے اس نے سرسری نظر دوسرے روڈ پر ڈالی تو ٹھٹک رہ گیا۔ اسے روڈ کی دوسری جانب چلتی لڑکی پر انزل کا گمان ہوا تھا۔ تیزی سے ڈور کھول کر سامنے دیکھا تو وہ گمان نہیں تھا، وہ واقعی انزل ہی تھی۔ شام کے اس وقت اس بزی روڈ پر یہ حلیہ لیے انزل یہاں کیا کر رہی ہے؟ ڈلتی شام میں انزل کا روڈ پر موجود ہونا اسے لب بینچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھتے ہی اپنی تیاری کرنے لگی۔ موبائل پر فروا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے اٹینڈ کر کے کال لاؤڈ سپیکر پر کی اور اپنی سنیکرز پہننے لگی۔ کیا تم اکیڈمی گئی ہو انزل؟ میں فکر مند تھی تو سوچا پوچھ لوں، فروا نے سوال کرتے ہوئے وضاحت دی۔ پیروں پر جھکی انزل اس کی فکر پر مسکرائی۔ ابھی جا رہی ہوں، بس تیار ہو رہی تھی، میں ویٹ کر رہی تھی اپنی روم میٹ کا، سوچا وہ آ جائے پھر نکلوں، مگر وہ تو رات تک نہ جانے کہاں گھومتی رہی ہے، ابھی تک آئی ہی نہیں۔ اس نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ اٹس اوکے انزل، اس لڑکی کو چھوڑو، تم بس جلدی جاؤ، ایسا نہ ہو وہ لوگ اکیڈمی بند کر کے چلے جائیں، تم تب پہنچ رہی ہو۔ اور سنو، کانفیڈنس سے بات کرنا، ایسا بالکل ظاہر مت کرنا کہ تمہیں ضرورت ہے، اپنی قابلیت پر کام لینا۔ فروا نے اسے کسی بڑے کی طرح نصیحت کرتے ہوئے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گی، بس ابھی نکل رہی ہوں۔ میری اتنی پرواہ کرنے کے لیے تھینکس فروا، پریشان مت ہو، میں اچھے سے بات کروں گی۔ انزل نے سنیکرز پہنتے ہی سیدھے ہو کر جواب دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ فروا اسے مزید کچھ ہدایات دیتی کال کاٹ گئی۔ انزل ہینڈ بیگ میں موبائل رکھ کر اعتماد سے چلتی ہوئی ہاسٹل سے نکلی۔ اکیڈمی بہت زیادہ قریب تو نہیں تھی، مگر وہاں پیدل چل کر آرام سے جایا جا سکتا تھا۔ اس نے روڈ پر پہنچ کر آسمان کی طرف دیکھا اور گہرا سانس بھر کر خود کو دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا۔ ابھی شام باقی تھی، ایسا لگتا تھا پوری دنیا ہی گھروں سے باہر نکل آئی ہے۔ اب دور ایسا تھا کہ سب اپنی ضرورت کے لیے محنت کر رہے تھے۔ میرے ساتھ شاید ماں کی دعائیں تو نہیں ہیں، مگر اللہ جی مجھے آپ کا سہارا ہے۔ میں مطمئن ہوں مجھے کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ ہاں، میں محنت کروں گی اور اس محنت کا صلہ دینا آپ کا کام ہے۔ یا اللہ مجھے بس برے لوگوں سے اور برے وقت سے محفوظ رکھنا، میں آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ سر جھکا کر روڈ پر چلتی دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک یہی تو سہارا تھا اسے، جس کے بل بوتے پر وہ خود کو حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل کر پائی تھی۔ آج شام کچھ ٹھنڈی سی لگ رہی تھی، ٹھنڈی مدم ہوا اس کے مزاج کو اچھا خاصا خوشگوار کر گئی تھی۔ اکیڈمی کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر ارد گرد دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ اکیڈمی میں زیادہ شور محسوس نہیں ہو رہا تھا، شاید کلاسز آف ہو چکی تھی۔ وہ مزید کچھ آگے بڑھی تو اندازہ ہوا کچھ کلاسز میں پروفیسرز لیکچرز دے رہے ہیں۔ خاموشی اور ترتیب سے اسے محسوس ہو گیا کہ اکیڈمی کا نظام بہت بہترین ہے۔ یہ ایک لحاظ سے اچھا بھی تھا کہ اسے ڈسپلن کے لیے تنگ نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ فروا کے بتائے ایڈمن آفس تک پہنچی اور دروازے پر اجازت طلب دستک دی۔ یس کم ان، مردانہ آواز پر انزل اپنے اندر اعتماد پیدا کرتی آفس میں داخل ہوگی۔ سامنے کوئی جوان لڑکا مصروف سا بیٹھا تھا۔ السلام علیکم سر، انزل نے مدھم سے لہجے میں سوال کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وعلیکم السلام، آپ؟ اس لڑکے نے جواب دیتے ہوئے پرسوچ انداز سے اسے دیکھا اور پھر چونک گیا، یوں جیسے پہچان گیا ہو۔ میں انزل بلوچ ہوں، جاب کے لیے آئی تھی۔ انزل نے اپنا تعارف دیتے ہوئے اپنی آمد کی وضاحت دی۔ جی آئیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے پہلے سے ہی پہچانتا ہو۔ انزل کچھ متذبذب سی اسی کے سامنے بیٹھ گئی۔ فروا کے سمجھائے طریقے سے وہ لہجے میں اعتماد کا رنگ بڑھے اپنے آنے کا مدعا بیان کر رہی تھی۔
وہ لڑکا اس کی سی وی غور سے دیکھ رہا تھا. مس انزل، ویسے تو آپ کا تعلیمی ریکارڈ ماشاءاللہ بہت شاندار ہے. ہمیں بھی قابل ٹیچر کی ضرورت ہے، لیکن پڑھنے اور پڑھانے میں فرق ہوتا ہے. تو میں آپ کو ٹرائل پر جاب دیتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کا پڑھایا ہوا اسٹوڈنٹس کو سمجھ آئے، پھر آپ کو یہاں پرماننٹ کر دوں گا. وہ لڑکا سلجھے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا. انزل کا اعتماد کافی بحال ہو گیا. ڈونٹ وری سر، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، انزل نے پرجوش لہجے میں جواب دیا. وہ سر ہلا کر اس سے تنخواہ اور اکیڈمی کے اوقات کا ڈسکس کرنے لگا. اس سے تفصیلی بات کر کے مطمئن سی انزل جب اکیڈمی سے نکلی تو شام ڈھل چکی تھی، مگر اسے اب پرواہ نہیں تھی. اس کو اب روزانہ اسی وقت فارغ ہونا تھا. اس نے اپنے اندر سے اندھیروں اور تنہائی کے خوف نکال کر باہر پھینک دیے. مستقبل کے سنہرے خواب سجاتی انزل سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بے نیازی سے ہاسٹل کی جانب بڑھ رہی تھی، جب اچانک کسی نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے روک دیا. خاص باختہ سی انزل اس لمس پر پلٹی اور اپنے سامنے شہریار کو دیکھ کر ساکت رہ گئی. اس کے چہرے پر نہایت غضبناک تاثرات تھے جو انزل کو خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا کر گئے. وہ لب بینچے انزل کو دیکھ رہا تھا. وہ جس سکون سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چل رہی تھی، شہریار کا دماغ اس کی بے نیازی دیکھ کر ہی گھوم گیا تھا. فرید، تم اندر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں. وہ سپاٹ لہجے میں اپنے پیچھے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے فرید سے مخاطب ہوا. فرید اس کے حکم پر سر ہلا کر مارکیٹ میں داخل ہو گیا. شہریار تپا ہوا روڈ کراس کر کے انزل کے قریب پہنچا اور بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑتے ہوئے جھٹکے سے اسے روک گیا. کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ انزل کے گھبرائے ہوئے چہرے کو غصے سے دیکھتا وہ سختی سے سوال کر گیا. ایسا بالکل پہلی بار ہوا تھا، ورنہ جب سے وہ واپس آیا تھا انزل نے ہمیشہ اسے سب سے نرم لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا. میں کچھ کام تھا تو وہ وضاحت دیتی بوکھلا گئی تھی. اب اسے وقت کا بھی شدت سے احساس ہو رہا تھا. رات ہو چکی تھی اور وہ اکیلی روڈ پر چہل قدمی کر رہی تھی. شہریار کا غصہ ہونا تو بنتا تھا. کام تھا رات کے وقت؟ تم روڈ پر اکیلی مزے سے گھوم رہی ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے کہو گی کام تھا تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ چلو کام ہے تو ٹھیک ہے، تم کسی بھی وقت منہ اٹھا کر روڈز پر گھوم سکتی ہو. وہ شدید غصے میں تھا. انزل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. وہ ایسا ہر وقت سوچتی تھی کہ اب اس کی زندگی پر اسی کی مرضی ہے، مگر اس وقت شہریار کو یہ بات نہیں کہہ پائی. نہ جانے کیوں آج غصہ کرتے شہریار میں اسے پرانے شہریار کی جھلک نظر آئی تھی. شاید اسی لیے اس کی بولتی بند ہو گئی تھی. جواب دو مجھے، کس کے ساتھ آئی تھی یہاں؟ وہ دبا دبا چلایا. انزل اس کے سوال پر ساکت ہوئی. میں یہاں جاب کے سلسلے میں آئی تھی. وہ بے ساختہ شہریار کی غلط فہمی دور کرنے لگی. اپنی ذات پر ایسا الزام برداشت نہیں کر پائی تھی وہ. یہیں قریب اکیڈمی میں، آپ چاہیں تو جا کر وہاں سے پتہ کر سکتے ہیں. اب میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے جانا ہے. وہ سپاٹ لہجے میں بولتی جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوا گئی تھی. شہریار کا دماغ گھوم گیا. تمہیں پیسوں کی کمی ہے جو تم یہ نوکریاں کرتی پھر رہی ہو؟ کیا بھول گئی ہو کس خاندان سے تعلق ہے تمہارا؟ اگر پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھے بتانا تھا. چلو یہاں سے، اور خبردار جو تم نے یہ نوکری جاری رکھنے کا سوچا بھی. وہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا. اپنی بات مکمل کرتے ہی ہونک کھڑی انزل کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے روڈ کراس کرنے لگا. انزل چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا پائی تھی. وہ ارد گرد آتے جاتے لوگوں میں تماشا بننے سے ڈر گئی تھی. وہ جانتی تھی شاید شہریار کو اس بات سے فرق نہ پڑے، مگر اسے فرق پڑتا تھا. وہ اسے لا کر اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا. انزل گہرے گہرے سانس بھرتی پر ضبط کرنے لگی. ہیلو فرید، میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں جا رہا ہوں، تم خریداری کرو، میں ابھی آ جاؤں گا. وہ کال ملا کر فرید سے بات کر رہا تھا. انزل نے گاڑی کا ڈور کھولنے کی کوشش کی مگر وہ گاڑی لاک کر چکا تھا. یہ مجھے کہاں لے جائے گا؟ اب کیا ہوگا؟ اب کیا کرے گا میرے ساتھ؟ کیا پرانے وقت کی طرح کسی انسان اکیلے روڈ پر اکیلا چھوڑ دے گا، یا پھر کچھ اور؟ انزل آنسو پیتی اپنے لیے سزا سوچتی بے حال ہو رہی تھی. اسے یقین تھا وہ وہی پرانا شہریار بن چکا ہے. وہ اب غصے میں یقیناً اسے سزا دے گا. میں ہاسٹل تک خود جا سکتی ہوں، پلیز ڈور کھولیں اور مجھے جانے دیں. انزل اجنبی لہجے میں بولتی بمشکل اپنی آواز کو لڑکھڑانے سے روک پائی تھی. اب ایک لفظ فضول مت بولنا. مجھے سیدھی شرافت سے بتاؤ کہ نوکری کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ کوئی اضافی اخراجات ہے تمہارے تو بتاؤ. تمہارا ماہانہ خرچ بڑھایا بھی جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ انسان کی ضروریات بڑھتی رہتی ہیں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کرتے ہوئے پارکنگ سے نکال کر روڈ پر لایا. انزل لب بینچے اپنے آنسوں کو بہنے سے روک رہی تھی. شہریار کی نرمی اسے صرف دکھاوا لگتی تھی اور کچھ نہیں. تمہارے اخراجات ہماری ذمہ داری ہیں،
تمہیں یوں اکیلے شام کے وقت باہر جا کر کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی ضرورت مجھے بتاؤ یا اپنی ماں کو بتاؤ. اپنے آپ کو لاوارث سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں، وہ گاڑی اس کے ہاسٹل کے راستے کی طرف لے جاتا اس کے جواب کا انتظار کیے بنا سنجیدگی سے بولتا جا رہا تھا. انزل رخ موڑے کسی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی رہی. ہاں، اگر یہ تمہارا شوق ہے تو آج اور ابھی اس فضول شوق کو اپنے اندر دبا لو. میں تمہیں اپنے خاندان کا وقار یوں ضائع کرنے نہیں دے سکتا. شہریار اسے سختی سے وارن کر رہا تھا. اس کی ساری توجہ سامنے روڈ پر تھی. انزل کی آنکھ سے ایک گستاخ آنسو نکلا اور اس کے رخسار پر لکیر بناتا ہوا حجاب میں جذب ہو گیا. اس نے بے دردی سے اپنے رخسار کو رگڑ کر نمی صاف کی. تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے، مجھ پر حق جتانے والے؟ میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں، اور جو کچھ ماضی میں تم میرے ساتھ کر چکے ہو اس کے بعد تو تم سے تعلق رکھنا میرے لیے موت کے مترادف ہے. تم چاہے کچھ بھی کہو، میں اپنی زندگی اپنے حساب سے ہی جیوں گی. مجھے تم لوگوں کی عزت و وقار نامی یہ نادیدہ زنجیریں مفلوج کرتی ہیں، اور مجھے کسی معذور جیسی زندگی بالکل نہیں جینی. تمہیں تمہارا وقار اور دولت مبارک ہو. میں محنت کر کے اپنا سہارا خود بن سکتی ہوں. انزل ونڈو سے باہر تیزی سے گزرتے نظاروں کو تکتی تنفر سے سوچتی جا رہی تھی. شہریار نے ایک نظر اسے یوں ساکت بیٹھا دیکھا اور لب بینچ لیے. یہ گستاخ فطرت اور ضدی پن تم میں کب سے آیا انزل؟ مجھے لگتا تھا تم سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی ہو. میں سوچتا تھا تم خاندان کی باقی ضدی لڑکیوں سے الگ ہو، مگر تم یہ کس طرف جا رہی ہو؟ تمہارے اس بدلاؤ اور خاموشی کی کیا وجہ ہے آخر؟ تمہیں پیار، توجہ اور پیسہ سب کچھ تو دیا جا رہا ہے، پھر کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ شہریار تفکر سے سوچ رہا تھا. اسے انزل کا رویہ اور اس کی شخصیت بہت الجھی ہوئی سی لگ رہی تھی. ہاسٹل کے سامنے گاڑی روک کر وہ انزل کو دیکھنے لگا. وہ اسی خاموشی کے ساتھ بنا اسے مخاطب کیے ایک بار پھر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی. شہریار نے اس کی طرف ذرا جھک کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی طرف موڑا تو وہ سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی. بیگی آنکھیں اور پھیل گئی تھیں. میری اب سے تم پر نظر رہے گی. بہتر ہوگا اگر میری بات ایک بار کہنے سے ہی سمجھ آؤ. اگلی مرتبہ میرے سمجھانے کا طریقہ تمہیں یقیناً ناپسند آئے گا، نابرداشت ہوگا. جاؤ اور مطمئن رہو. اب سے تمہارا ماہانہ خرچ بڑھا دیا جائے گا. اس نے پوری سنجیدگی سے اسے ایک آخری بار سمجھایا اور دروازہ ان لاک کرتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. انزل دروازہ کھلتے ہی ایسے تیزی سے نکلی تھی جیسے برسوں قید میں پڑے پرندے کو رہائی دے دی گئی ہو. وہ ہاسٹل کے دروازے سے گم ہو گئی تو شہریار گاڑی ریورس کر کے واپس لوٹ گیا. وہاں اپنے کمرے کی جانب بڑھتی انزل کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے. آج خرچ بڑھنے کی بات پر اس نے دوہری شرمندگی جھیلی تھی. اس کے ایسے کوئی اخراجات نہیں تھے کہ پیسے ضرورت پڑتی. اس کے کوئی ایسے شوق نہیں تھے کہ اسے بھیجے جانے والے پیسوں میں ہر ماہ ایک بڑی رقم بچ جاتی. مگر آج شہریار نے اسے کیا بنا دیا تھا؟ لالچی، عیش پرست. کیا سمجھ رہا تھا وہ آخر؟ شہریار واپس مارکیٹ پہنچ کر بھی انزل کو ہی سوچتا رہا تھا. فرید اس کا منتظر تھا. اس کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے بھی وہ سنجیدہ رہا تھا. سائیں، سب لے لیا ہے بس. غائب دماغی سے آگے چلتے شہریار کو فرید نے پکار کر روکا تو وہ چونک گیا. ٹھیک ہے، کافی لیٹ ہو گئے ہیں ویسے بھی. وہ سنجیدگی سے بولتا باہر کی طرف قدم بڑھا گیا. گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے رفتار بڑھا دی. فرید خاموشی سے ابھی تک سارے سامان کا جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں کچھ رہ نہ گیا ہو. کچھ دیر میں ہی وہ گھر پہنچ گئے. چوکیدار نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور وہ زن سے گاڑی اندر لے گیا. فرید، کھانا آرام سے بنانا، میں آج کھانا لیٹ کھاؤں گا. اس نے اندر جا کر فرید کو ہدایت دی اور آگے بڑھا. سائیں، چائے لاؤں آپ کے لیے؟ فرید نے اسے تھکا ہوا محسوس کر کے اس کے خیال سے پوچھا. او ہاں، چائے کا ایک کپ بنا کر میرے کمرے میں لا دینا. وہ سر ہلاتا اپنے کمرے میں چلا گیا. فرید کچن میں اس کے لیے چائے بنانے لگا تھا، ساتھ میں کباب بھی تل لیے. ایک وفادار ملازم کی طرح وہ اپنے مالک کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا اس نے مصروفیت میں دن کے وقت بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا. شہریار جب تک شاور لے کر تازہ دم ہوا، فرید اس کے لیے ٹرے سجا کر اس کے کمرے میں لا چکا تھا. شکریہ فرید. وہ ٹرے میں گرما گرم کباب دیکھ کر بے ساختہ مشکور لہجے میں بولا اور اسے ٹرے لے کر ٹیرس میں پڑی چیئرز پر جا بیٹھا اور موبائل اٹھا کر شہرین کو کال ملائی. مصروفیات میں وہ اس سے بات کرنا بھول گیا تھا. شہریار، کیسے ہو؟ آج اپنی پھپھو کو کیسے یاد کیا؟ شہرین اس کی کال پر ہی خوشی سے نہال ہو گئی تھی. تبھی اٹینڈ کر کے محبت سے بولی. جی بس ابھی فری ہوا تھا، سوچا آپ سے بات کر لوں. پچھلے دنوں کافی مصروف رہا تھا، آپ کی کالز بھی نہیں اٹینڈ کر پایا. وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں سنجیدگی سے معذرت کر رہا تھا.
وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں سنجیدگی سے معذرت کر رہا تھا۔ شاعرین اس کی اتنی سی بات پر ہی سب بلا گئیں۔ کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں تم مصروف رہتے ہو، میں ویسے بھی تمہارے پاس چکر لگانے کا سوچ رہی تھی۔ دراصل میری بیٹی سمرین کا حال ہی میں شہر کی بہترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ تمہارے گھر رہے۔ شاعرین فوراً ہی اپنے مطلب پر آ گئی تھی۔ وہ ضبط سے چائے کا گھونٹ بھرتا خود کو کچھ کہنے سے روک گیا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے سمرین گھر سے باہر رہنے سے بیمار ہو جاتی ہے، لاپرواہ لڑکی ہے۔ ہم بہت پریشان تھے کہ اس کا مسئلہ کیسے حل کریں، پھر مجھے تمہارا خیال آیا۔ وہ مزید بول رہی تھی۔ شہریار نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر موبائل دوسرے کان سے لگایا۔ آپ کو بہت مبارک ہو پھپھو، سمرین کا ایڈمیشن ہو گیا، مگر نہایت معذرت کے ساتھ میں اپنے اکیلے گھر میں کسی کو ساتھ رکھ کر اپنے خاندان کی نیک نامی پر خرف نہیں لا سکتا۔ یہاں میرے پاس ہمارے گاؤں کا ملازم رہتا ہے، وہ سب سے کیا کہے گا کہ جوان لڑکی کو اکیلے گھر میں بھیج دیا۔ ہمارے خاندان کا یہ اصول تو نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا نہایت مناسب الفاظ میں معذرت کر گیا۔ اسے بات کرنے کا اور اپنی بات منوانے کا خوب طریقہ آتا تھا، تبھی وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا تھا اور اسے کبھی کسی نے گلہ بھی نہیں دیا تھا۔ مگر انزل بھی تو، شہری نے اس کی بات سے مایوس ہو کر انزل کا کہنا چاہا۔ انزل ہاسٹل میں رہتی ہے، سمرین کا بھی ہاسٹل میں انتظام کر لیں۔ لگژری ہاسٹل ہوتے ہیں جہاں گھر جیسا ماحول اور آرام مل جاتا ہے تو زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ پھپھا کو پیسے کی کمی تھوڑی ہے۔ اچھا پھپھو، مجھے تھوڑا کام ہے، میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں۔ وہ مشورہ دے کر اپنی بات پوری کرتے ہی بہانے سے کال کاٹ گیا۔ شہرین مایوسی سے سر ہلاتی موبائل کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ان کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی، جبکہ یہاں شہریار موبائل ایک طرف رکھتے ہی پوری توجہ سے کباب کھاتا اپنی چائے پینے لگا۔ فرید کچن میں سارا سامان ترتیب سے رکھ کر اب کھانا بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ شہریار کو کباب کھاتے ہوئے انزل کا خیال آیا تو پلیٹ واپس رکھ گیا۔ اسے رہ کر یہ خیال ستا رہا تھا کہ انزل کو ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ وہ نوکری کرنے لگی۔ نوکری بھی شہریار کی نظر میں نہایت عام سی۔ وہ اس بات سے کچھ زیادہ غیر آرام دہ ہوا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے جہانگیر صاحب کو کال ملائی۔ کال سیکنڈ کے وقفے میں ہی اٹینڈ ہوئی تھی، جیسے وہ اس کی کال کے ہی منتظر بیٹھے ہوں۔ السلام علیکم شہریار، کیسے ہو؟ ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی بے وقت کال پر جہاں وہ خوش ہوئے وہیں کچھ تشویش بھی ہوئی تھی۔ وہ بلا وجہ کال نہیں کرتا تھا، ان دنوں تو بالکل نہیں۔ وعلیکم السلام، جی بالکل ٹھیک ہے، آپ سنائیں؟ فکر مت کریں بابا سائیں، اس وقت فارغ تھا تو سوچا آپ کے ساتھ بات چیت کر لوں۔ وہ کچھ خیفت بڑے لہجے میں بول رہا تھا۔ اپنا آپ سب سے الگ کر دینا سکون تو دیتا ہے، مگر کبھی کبھی اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ یہاں سب ٹھیک ہے، تم نے دوبارہ چکر ہی نہیں لگایا شہریار۔ تمہیں دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں، ملنے تو آ جایا کرو کبھی کبھی۔ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ انسان اپنوں سے ہی دور ہو جائے۔ وہ افسردگی سے بول رہے تھے، لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے واقعی ترس گئے ہیں۔ سوری، میں واقعی کافی بیزی تھا، اس لیے حویلی نہیں آ سکا۔ کوشش کروں گا جلد ملنے آؤں آپ کو۔ وہ انگوٹھے سے ماتھا سہلاتا معذرت کر رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر زیادہ مصروف تو بتا دینا، میں خود آ جاؤں گا تمہیں ملنے کے لیے۔ وہ اس کی آسانی کے لیے بولے تو وہ سنبھل کر سیدھا ہوا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے بابا صحیح میں آ جاؤں گا، دراصل مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ اس نے براہ راست اپنی اصل بات پر آنے کے لیے تمہید باندھی۔ ہاں ضرور پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ وہ خوش دلی سے بولتے ہمتن گوش ہوئے۔ انزل کو ہاسٹل بھیجنے کے بعد ماہانہ خرچ تو دیا جاتا ہے نا؟ اس نے کچھ ہچکچا کر سوال کیا۔ وہ ایسے معاملات میں نہ کبھی دلچسپی رکھتا تھا نہ ایسے سوالات کرتا تھا، مگر آج وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ اسے انزل کا روڈ پر رات کے وقت اکیلے گھومنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ان کے خاندان کی لڑکیاں ایسی زندگی نہیں گزارتی تھیں، انہیں پوری حفاظت سے گاڑیوں میں سفر کروایا جاتا تھا۔ پھر انزل کا یوں لاپرواہی سے لوگوں میں گھومنا اسے اچھا خاصا ناگوار گزرا تھا۔ ہاں بالکل دیا جاتا ہے، جب سے گئی ہے ماہانہ خرچ اس کو ہر ماہ وقت پر پہنچ جاتا ہے۔ فکر مت کرو شہریار، تمہارا باپ ایسے معاملات میں ناانصاف بالکل نہیں ہے۔ جہانگیر بلوچ نے جواب دیتے ہوئے اسے اطمینان دلایا تو ان کے لہجے میں تفاخر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ نے اس بات کا خیال رکھا ہوگا، مگر اسے ہاسٹل میں رہتے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے۔ وقت کے ساتھ انسان کی ضروریات بڑھتی ہیں اور لڑکیوں کے بہت سے شوق ہوتے ہیں۔ اب تو وہ خود منہ سے تو نہیں کہہ سکتی آپ سے، اس کا ماہانہ خرچ آپ کو وقت کے ساتھ بڑھاتے رہنا چاہیے تھا بابا سائیں۔
شہریار نے سرسری لہجہ اپناتے ہوئے بات کی۔ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے اس بات کی پرواہ ہے، مگر اسے واقعی پرواہ ہو رہی تھی۔ مگر جہانگیر بلوچ اس کی بات پر سنجیدہ ہو گئے تھے۔ کیا اس نے تم سے کچھ کہا؟ وہ ملی ہے تم سے؟ ان کے سوال پر شہریار نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ایک عام سی بات کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اکتا گیا تھا۔ وہ مجھ سے کیوں کچھ کہے گی بابا سائیں؟ نہ وہ مجھ سے ملی ہے، نہ ہماری اس معاملے پر کوئی بات ہوئی ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں ہمارے خاندان کی بیٹیاں اپنے شوق اور خوشی میں کافی پیسہ لگاتی ہیں۔ انزل کے بھی کافی شوق ہوں گے، پڑھائی کے آخری سال ہے، اس کے تو شاید ضرورت بڑھ گئی ہو۔ آپ کو بنا کہے وقت کے ساتھ خرچہ بڑھا دینا چاہیے تھا۔ وہ تو کبھی نہیں کہے گی آپ سے۔ وہ صاف گوئی سے بولتا جا رہا تھا، اپنی بات خود شروع کر کے۔ اب اسے بیزاری سی ہونے لگی تھی۔ اپنا آپ یوں انزل کی وجہ سے شک کے دائرے میں آنا اسے ناگواری میں مبتلا کر رہا تھا۔ جہانگیر صاحب اس کی بات پر سوچ میں مبتلا ہوئے۔ خیر یہ آپ کا مسئلہ ہے، میں نے تو بس ایک مشورہ دیا ہے، اس نے بات سمیٹتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے تم اس معاملے میں نہ گھسو شہریار۔ لڑکیوں کو اکیلے چھوڑ کر ہر قسم کی آزادی نہیں دینی چاہیے۔ شوق کا کیا ہے، وہ تو بڑھتا جائے تو کبھی کبھی حدود بھی بلا دیا کرتا ہے۔ وہ بن باپ کی بچی ہے تو اب میری ذمہ داری ہے، میں اس پر پہرے نہیں بٹھا سکتا، مگر میں اسے ایسا کھلا خرچ بھی نہیں دے سکتا کہ وہ غیر ضروری شوق میں اڑاتی پھرے۔ بہتر ہے وہ پڑھائی کرنے گئی ہے تو صرف پڑھائی کرے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بول رہے تھے۔ شہریار نے ان کی بات پر لب بینچ لیے۔ ان کے اصول اسے سمجھ نہیں آئے تھے، نہ وہ اس بات کو اپنے سر پر لادنا چاہتا تھا، مگر تمہارا مشورہ مجھے اچھا لگا۔ میں خدا داد سے کہوں گا سارا پتہ کرے، کہیں کوئی یونیورسٹی یا ہاسٹل کے خرچ بڑھ گئے ہیں تو اس کا خرچ بھی بڑھا دوں گا۔ شہریار کی خاموشی پر وہ کچھ مدم پڑتے ہوئے نرمی سے بولے تو وہ سر جھٹک گیا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے، فرید کھانے کے لیے بلا رہا ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے بات ختم کی اور الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔ کپ میں رکھی ٹھنڈی چائے کو تکتا وہ سوچ میں مبتلا ہوا۔ اپنے باپ کے برعکس وہ آزاد خیال تھا۔ اسے یہ برا نہیں لگتا تھا کہ اگر انزل کے کوئی شوق تھے اور وہ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتی تھی تو اس کے خیال میں یہ برا بھی نہیں تھا۔ انزل کو پورا حق تھا وہ سب کے برابر زندگی گزارے، مگر جہانگیر بلوچ کے خیالات الگ تھے اور ان سے اختلاف کر کے وہ خواہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا وہ خود انزل کو رقم بیچ دیا کرے گا۔ شاید گزرے وقتوں نے اس کے اندر احساس ذمہ داری کو بڑھا دیا تھا، شاید اسے واقعی صرف انزل کے لیے یہ سب برا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی بستر پر گر گئی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اسے اپنا آپ نہایت کمتر لگ رہا تھا۔ سب کی اپنی زندگی ہے، سب جیسے چاہیں ویسے جیتے ہیں، تو مجھے اپنی مرضی کرنے کا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ مجھ پر سب حق کیوں جتاتے ہیں؟ وہ خود ترسی کا شکار ہو کر روتی جا رہی تھی۔ اپنی قابلیت پر ملی نوکری ہاتھ سے جانے کا دل سے دکھ تھا اسے۔ شہریار نے جیسے روب جھاڑ کر اسے نوکری کرنے سے روکا تھا، اس کا دل ابھی تک کڑلا رہا تھا۔ موبائل پر مسلسل کالنگ ٹیون گونج رہی تھی۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے موبائل اٹھا کر دیکھا تو فروا کی کال تھی۔ اسے مزید رونا آنے لگا۔ ہیلو فروا۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہوئے کوشش کی کہ آواز کا بھیگا پن فروا کو محسوس نہ ہو۔ فروا شاید جلدی میں تھی، محسوس نہیں کر پائی۔ انزل کیا تم جاب کے لیے گئی؟ ان لوگوں نے کیا کہا؟ یقیناً سلیکٹ کر لیا ہوگا، تم جیسی قابل لڑکی وہ کہاں ڈھونڈیں گے بھلا؟ فروا جوش اور یقین سے بول رہی تھی۔ انزل نے بمشکل اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا۔ ہاں وہ مجھے رکھنا چاہتے ہیں، مگر میں نہیں کرنا چاہتی وہ نوکری، مجھے ان کی تنخواہ کم لگی ہے۔ وہ بہانہ بنانے لگی۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئی تھیں۔ کیا تم کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھو انزل، اگر پیسے کم ہیں تو میں بات کروں گی ان سے، وہ لوگ بڑھا بھی سکتے ہیں، بلکہ بڑھانی پڑے گی، تم بہت اچھا پڑھاؤ گی، مجھے یقین ہے، یوں مایوس مت ہو۔ فروا اس کی بات سے پریشان ہو کر اسے سمجھانے لگی۔ اسے انزل کا دھیما لہجہ اب بری طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میں مایوس نہیں ہوں، بس مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ وہ لوگ مجھے چیک کرنا چاہتے ہیں اور ٹرائل پر رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے میں وہاں نوکری نہیں کر سکتی۔ ایم سوری، تمہارا بھی وقت ضائع کیا میں نے۔ وہ خود ہر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتی اسپاٹ لہجے میں بولتی چلی گئی۔ یوں فروا کا دل توڑ کر اسے بہت برا لگ رہا تھا، اور اس سب کی وجہ اس کی نظر میں شہریار تھا، جو اپنی مرضی جتا کر دوسروں کو مشکل میں ڈال دیتا تھا۔ اس کے دل میں شہریار کے لیے تنفر بڑھتا جا رہا تھا۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو ویسے تمہاری مرضی ہے، مگر تم چاہو تو میں بات کر لوں گی، وہ لوگ تمہیں ڈائریکٹ نوکری دیں گے، میں تمہاری گارنٹی اٹھا دوں گی۔ فروا اس کی بات سے واقعی دکھی ہوئی تھی۔
مگر پھر بھی مخلصی سے اسے آفر دینے لگی. نہیں فروا شکریہ, میں کوئی اور انتظام کر لیتی ہوں. تم خود کو میری وجہ سے مزید مت تھکاؤ. ویسے بھی مجھے نہیں لگتا وہ لوگ میری مرضی کی تنخواہ مجھے دے سکتے ہیں. میں کم پیسوں پر بالکل کام نہیں کرنا چاہتی. اب تم سو جاؤ, میں بھی کھانا کھاتی ہوں. اللہ حافظ. وہ بے مروتی سے بول کر بات ختم کر گئی اور کال کاٹتے ہی اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہاں فروا کال کٹنے پر افسوس سے لب کاٹنے لگی. شاید انزل واقعی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اسے رقم کی ضرورت ہے, اس لیے کم تنہا سے مایوس ہو گئی ہے. ایسا نہ ہو پیسوں کی خاطر کسی غلط کام میں پڑ جائے. یہ سوچ کر ہی فروا گھبرا گئی تھی. اس اکیڈمی کا مالک کوئی اس کا منگیتر تھا. اس نے اپنے منگیتر کو انزل کے لیے بہت مشکل سے منایا تھا, حالانکہ اس کے پاس اکیڈمی میں کوئی جگہ نہیں تھی. پھر بھی فروا نے اسے جگہ بنانے کی درخواست کی تھی تاکہ انزل اچھے ماحول میں رہے اور کسی برے کام میں نہ پڑے. وہ انزل کی اداس آواز سے پریشان ہوتی اپنے منگیتر کو کال کر کے ناراض ہونے لگی کہ اس نے فروا کی اتنی منتوں کے باوجود انزل کو بہانے سے کام سے منع کر دیا. اسے یہی لگ رہا تھا اس نے تو انزل کی خاطر یہ بات ظاہر بھی نہیں کی تھی کہ اس اکیڈمی کا مالک اس کا منگیتر ہے, تاکہ انزل یہ نہ سمجھ لے کہ وہ سفارش پر رکھی گئی ہے. لیکن اس کی ہر کوشش ناکام گئی تھی. انزل بری طرح روتی جا رہی تھی. اس نے غصے سے موبائل اٹھا کر شہریار کا نمبر پھر سے بلاک کر دیا. یقیناً اب امی بھی مجھے کال کر کے اس بات پر ڈانٹیں گی. تایا جان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نوکری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. وہ لاشعوری طور پر مقدس بیگم کی کال کی منتظر تھی. اس کی روم میٹ کمرے میں آئی تو انزل خاموش سی اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی اور اس کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر چونک گئی. ہیلو انزل, کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے دوستانہ لہجے میں سوال کرتے ہوئے اپنا بیگ ایک طرف رکھا. نہیں, مجھے بھوک نہیں ہے, وہ اس پاٹ لہجے میں بولی. نیدا اب چونک گئی تھی. بھوک نہیں یا موڈ نہیں؟ ویسے تمہیں دیکھ کر میں سمجھ چکی ہوں کہ کچھ ہوا ہے. تم بتانا چاہو تو کھانا کھاتے ہوئے بتا سکتی ہو, وہ خوشگوار لہجے میں بول رہی تھی. انزل چونک کر اٹھ بیٹھی. نیدا تم مجھے کسی کام کا بتا رہی تھی, کوئی ایسا کام جس میں محنت زیادہ نہیں لگتی. وہ کیا کام تھا؟ اس نے ایک ساتھ بہت سے سوال کر ڈالے تھے. نیدا اس کی جلد بازی پر مسکرا کر سر ہلانے لگی. ضرور بتاؤں گی, آسان سا کام ہے, بلکہ کل ہی اس کام کے لیے تمہیں لے جاؤں گی, کیونکہ مجھے نہیں لگتا آج تم کچھ کر پاؤ گی. لگتا ہے بیمار ہو گئی ہو. نیدا کے تبصرے پر اس نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اور گہرا سانس بھر کر رہ گئی. ہاں, آج میرے سر میں کچھ درد ہے. اس نے چائے بنانے کا سوچ کر اٹھتے ہوئے بیزاری سے کہا. ٹھیک ہے, پھر کل تیار رہنا. نیدا اسے ہدایت دیتی اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں بند ہوگی. میں کسی سے نہیں ڈرتی, نہ میں کسی کی محتاج رہنا چاہتی ہوں. اب میں مزید شہریار کے روب میں آنے کی بے وقوفی نہیں کروں گی. میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گی. وہ بد دلی سے چائے بناتے ہوئے سوچ رہی تھی. اس اکیڈمی کی نوکری شہریار کے ڈرانے سے چھوڑ دینے پر وہ بری طرح پچھتا رہی تھی. شہریار اپنے کام میں مصروف بیٹھا تھا. انزل کا خیال اس کے دماغ سے نکل چکا تھا. ویسے بھی رات کو ہی اسے ہر ماہ اپنی طرف سے پیسے بھیجنے کا سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا. آج اس کا کسی بزنس ٹائکون کے ساتھ لنچ تھا. اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اس نے کچھ ڈھیر عمر تجربہ کار کاروباری لوگوں سے مراسم اچھے کر لیے تھے. گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے وہ تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا اپنا کام مکمل کر رہا تھا. جو ہی گھڑی نے 1 بجایا وہ رک گیا, ایک نظر اپنی تقریباً تیار ہو چکی فائل پر ڈالی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا. ایسا لگتا تھا جیسے وہ گھڑی کی سوئیوں کے حساب سے چلنے لگ گیا تھا. موبائل اٹھا کر اسی بزنس ٹائکون کا نمبر ملاتے ہوئے اس نے واٹس ایپ پر کچھ میسیجز ملے تو وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا. نظر یوں ہی انزل کے نمبر پر گئی تو وہ چونک گیا. اس کی ڈی پی پھر سے غائب تھی اور میسیج کرنے کا آپشن بھی غائب تھا. تو اب تم اپنا غصہ ایسے نکالو گی؟ خیر, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, چند دن کے لیے یہ شوق پورا کر لو. منمانی تو اب میں نہیں کرنے دے سکتا تمہیں. وہ سمجھ گیا انزل غصے میں یہ حرکت کر چکی ہے, تبھی لاپرواہی سے موبائل بند کر کے اٹھتا آفس سے نکل گیا تھا. انزل پورا دن یونیورسٹی میں بھی بے چین رہی. آج صبح نیدا نے اسے یاد دلایا تھا اور کہا تھا کہ رات کو وہ تیار رہے. پہلے تو انزل کچھ حیران ہوئی تھی. یہ کیسا کام ہے جو رات کے وقت ہی ہو سکتا ہے, وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے. وہ ٹھٹک گئی تھی. تبھی کڑے تیوروں سے نیدا سے سوال کیا. پریشان مت ہو, کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے, تم آج خود دیکھ لو گی. ہاں, اگر رات کے وقت باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے تو بتاؤ. نیدا اس پر ہنستے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلا گئی. میں کسی سے نہیں ڈرتی. اب مجھے رات کے اندھیروں سے ڈر نہیں لگتا. میں بڑی ہو گئی ہوں, اپنا اچھا برا جانتی ہوں اور خود کو سنبھال بھی سکتی ہوں. وہ اعتماد سے بولی تھی. بس ایسے ہی اعتماد چاہیے مجھے, اور گھبراؤ مت.
تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نیدا نے اس کا کندھا تھپک کر تسلی دی تو وہ سر ہلا گئی، مگر اب وہ کافی بے چین تھی۔ اسے اس کام پر جانے سے زیادہ یہ جاننے کی جلدی تھی کہ آخر ایسا کیا کام تھا جو رات کے اندھیرے میں ہی ہو سکتا تھا۔ اگر کام نامناسب ہوا تو میں ندا کو انکار بھی کر سکتی ہوں، میری اپنی مرضی ہے، کوئی ایسی مجبوری تو نہیں۔ وہ خود کو تسلی دیتے بہلا رہی تھی۔ انزل کیا تم ٹھیک ہو؟ فروا اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگ کر پہنچی اور سوال کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو۔ وہ فروا کو یقین دلانے کے لیے لبوں پر جبڑی مسکان بھی لے آئی۔ اور شکر ہے، ورنہ میں بہت پریشان تھی۔ رات تمہاری آواز بھی مجھے کافی پریشان سی لگ رہی تھی۔ فروا نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کہا۔ رات کے وقت میری طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے وہ نظریں چراتے ہوئے بات بنا گئی اور لیکچر لینے کے لیے قدم آگے بڑھا گئی۔ فروا بھی سر ہلا کر اس کے ہم قدم ہوئی۔ لیکچر لے کر فارغ ہوئے تو انزل اپنی طبیعت کا بہانہ بناتی یونی سے نکلتی ہاسٹل پہنچ گئی۔ کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ سب کی ضد میں بنا سوچے سمجھے کسی بھی کام کے لیے تیار ہو کر کہیں میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھوں۔ ندا کیسا کام کرتی ہوگی رات کے اندھیروں میں جو کام چھپ کر کیے جائیں؟ یا وہ عبادت ہو سکتی ہے یا پھر گناہ۔ ندا عبادت کر کے پیسہ تو کمانے سے رہی تو پھر کہیں وہ غلط کام نہ کرتی ہو۔ اپنی جگہ پر بیٹھ کر وہ گھبرائی ہوئی سی کتنی دیر یہی سوچتی رہی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے ندا کے سامان کی تلاشی لی۔ اسے ایسا کچھ مشکوک نہیں ملا کہ وہ ندا پر شک کر سکتی۔ وہ کمرے کا لاک کھول کر اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ مجھے یقین ہے ندا سچ بول رہی ہوگی، شاید کوئی ایسا کام ہو جو میں نہ جانتی ہوں، یا شاید وہ کسی جاب کی نائٹ شفٹ میں کام کرتی ہو۔ اگر ایسا کام مجھے مل جائے تو اچھا ہی ہے، میں کسی کی نظر میں آئے بنا اپنی نوکری کر سکوں گی۔ وہ اپنی سوچ سے خود گھبرا رہی تھی اور خود ہی خوش ہو رہی تھی۔ رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ تبھی سوچوں میں گم بیٹھے بیٹھے ہی اسے شدید نیند آنے لگی۔ وہ ساری سوچیں ایک طرف رکھ کر مزے سے ٹانگیں پسارے سو گئی۔ انزل، انزل اٹھو! ندا کی پکار پر اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں اور اسے غائب دماغی سے دیکھنے لگی۔ جب اس کا دماغ بیدار ہوا تو جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آؤ کام پر چلیں۔ کیا تمہارے پاس سیاہ چادر اور سیاہ ماسک ہے؟ تم وہی رکھو تو بہتر ہوگا۔ ندا نے اس سے سوال کیا تو وہ سر ہلا گئی۔ اس کے مشورے پر الجھی ہوئی سی وہ اپنی سیاہ چادر اٹھا کر خود پر پھیلا گئی۔ سیاہ ماسک ندا نے دے دیا تھا۔ وہ دونوں دبے پاؤں ہاسٹل سے نکلے تو باہر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ ہم اتنی لیٹ کہاں جا رہے ہیں؟ ندا روڈ پر آتے ہی انزل نے کچھ پریشانی سے سوال کیا۔ شش، پریشان مت ہو، ہم صحیح وقت پر آئے ہیں، خاموشی سے چلتی رہو۔ ویسے تم نے اچھا کیا کہ نیند پوری کر لی، کم از کم تمہیں نیند نہیں ستائے گی۔ ندا تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ پریشان سی خالی سنسان روڈ پر اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ آگے جا کر روڈ پر مڑی تو سامنے 2-3 اور لڑکیاں بھی موجود تھیں اور ان کا حلیہ بھی ندا سے ملتا جلتا ہی تھا۔ سیاہ لباس، سیاہ ہوڈی، سیاہ ماسک، یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک نے تنقیدی نظروں سے انزل کو دیکھ کر سوال کیا۔ ان کے حلیے دیکھ کر انزل کے چہرے پر اب ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ میری دوست ہیں، آج سے ہمارے ساتھ کام کرے گی، ڈونٹ وری، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، یہ دھوکہ نہیں دے گی ہمیں۔ ندا اس کی تفصیل دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ وہ انزل کا حلیہ دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ اسی روڈ پر مزید کچھ آگے بڑھ کر ایک جگہ وہ الگ الگ ہو کر چھپ کر بیٹھ گئی۔ ندا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انزل نے چکراتے سر کے ساتھ ندا کو جھنجھوڑ کر سوال کیا۔ کیا تم نہ سمجھو انزل؟ ظاہر ہے ہم مل کر یہاں سے گزرتے لوگوں کو گن پوائنٹ پر لوٹیں گے اور وہ رقم سب بانٹ لیں گے۔ ندا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ندا کو دیکھتی ہکا بکا رہ گئی۔ تو کیا وہ آج رات ہوتی تیاری کر کے ان کے ساتھ ڈکیتی کے لیے آئی تھی؟ انزل کا جسم سن ہونے لگا تھا۔ تو کیا آج رات وہ اتنی تیاری کر کے ان کے ساتھ ڈکیتی کرنے آئی تھی؟ انزل کا جسم سن ہونے لگا۔ نہیں ندا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، یہ کام بالکل نہیں کر سکتی۔ شاید میں یہ کہنا بھول گئی کہ مجھے حلال کمائی چاہیے، کیوں لوٹ مار کرنے سے ملنے والی حرام کمائی نہیں چاہیے۔ وہ ہاس باختہ سی بول رہی تھی۔ ندا نے جھٹکے سے پلٹ کر اپنے عین پیچھے بیٹھی انزل کو دیکھا۔ ہاں انزل، تم یہ کہنا بھول گئی تھی، اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان لڑکیوں کے گروہ کو ایک عام گروہ مت سمجھنا، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور طاقت بھی۔ تمہیں بھی اس گروہ کا راز دے بیٹھی ہوں۔ اب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ یا تم میرے ساتھ رہو یا پھر ماری جاؤ۔ ندا کا لہجہ بے تاثر تھا۔ آخری جملہ وہ نہایت سکون سے بولی تھی۔ انزل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں نے غلط کیا، میں نے بہت غلط کیا۔ مجھے اپنی خود سری میں یہ بھی بھول گیا، عزت دار لڑکیاں راتوں کو نکل کر کمائی نہیں کرتی۔ میں یہ کیا کر بیٹھی؟ انزل کو لگا اس کا سر گول گول گھوم رہا ہے۔ ذلت اس کے سامنے سر اٹھائے منتظر تھی۔
بس ایک مزید غلط قدم اور وہ ذلت کے دلدل میں دنسا دی جائے گی۔ انزل الرٹ رہو اور ابھی سب بھول جاؤ، پریشان مت ہو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، تم ابھی سیکھ رہی ہو تو کچھ مت کرنا، بس ہمارے ساتھ ساتھ رہنا۔ اچانک ندا نے ہوشیار رہتے ہوئے کہا۔ تمام لڑکیاں الرٹ سی ایک پیڑ پر بیٹھ گئی تھیں، ان کی چیل جیسی نظریں سڑک پر دور سے آتی ایک گاڑی پر تھیں۔ انجل کا جی چاہا وہ داریں مار مار کر روئے، اپنی غلطیوں کا کفارہ کچھ یوں ادا کرے کہ اسی چلتی گاڑی کے آگے آ جائے اور مر جائے۔ گاڑی قریب آ چکی تھی، لڑکیاں جپٹنے کے لیے پوری تیار تھیں۔ انجل کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ گاڑی قریب آئی تو ایک لڑکی اچانک اٹھ کر روڈ پر پہنچتی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ گاڑی کو بریک لگا کر جو ہی ڈرائیور نے رفتار کم کی، وہ سب اٹھ کر گاڑی کے گرد گھیرا ڈال کر اسلحہ نکال چکی تھیں۔ انجل ساکت سی ان سب کی پھرتی دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ رہو، الگ مت ہونا ہم سے، ورنہ ماری جاؤ گی، کسی بھی قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ندا نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے سختی سے ہدایت دی۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہ سب غلط ہے۔ وہ نیدا کے ساتھ قدم بڑھاتی اپنے موبائل پر گرفت سخت کر گئی تھی۔ ہم نے کہا باہر نکلو ابھی، اور اسی وقت ایک لڑکی شیشے پر جھکی ڈرائیور پر گرا رہی تھی۔ انجل کے لیے لڑکیوں کا یہ روپ بالکل الگ تھا۔ گاڑی کا ڈور کھول کر ایک مرد باہر نکلا تھا۔ عین اسی لمحے پولیس کی گاڑیاں خاموشی اور تیزی سے ان کے سروں پر آن رکی تھیں۔ او گاڈ، واپس چلو، واپس چلو! لڑکیاں ہڑبڑا گئی تھیں۔ پولیس تیزی سے ان کے گرد گھیرا ڈال گئی تھی۔ قدم پیچھے لیتی انجل پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ لڑکیاں خود کو بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی چیخیں اور جھگڑنے کی آوازیں رات کے اندھیرے میں سماعتوں کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ پولیس ان کا اسلحہ چھین رہی تھی۔ ان دان پان سی لڑکیوں کا بھلا ٹرینڈ پولیس والوں سے کیا مقابلہ ہو سکتا تھا؟ انجل کا بنا جھگڑا کیے ساکت کھڑے رہنے کی وجہ سے کسی کی توجہ اس کی طرف نہیں تھی، بلکہ وہ بھاگ کر توجہ اپنی جانب بھی نہیں کروا سکتی تھی۔ انجل نے نامحسوس انداز سے قدم پیچھے لیتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا موبائل انلاک کیا اور کانٹیکٹ لسٹ کھنگالنے لگی۔ میں کس سے مدد مانگوں؟ میری کون مدد کرے گا؟ اس نے نمبرز دیکھے، ایک بار دو بار، کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرنے کے قابل ہوتا۔ وقت کم تھا، پولیس ان لڑکیوں کو بس قابو کر ہی چکی تھی۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر شہریار کا نمبر ان بلاک کیا اور اسے کال کرنے لگی۔ پلیز کال اٹھائیں، پلیز میری کال اٹھا لیں، آج بس ایک بار۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوتی سسکنے لگی اور قدم با قدم پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے وائس نوٹ بھیجنا چاہیے۔ اس نے اسے وائس نوٹ بھیجنے کا سوچ کر تیزی سے اسکرین پر ہاتھ چلائے۔ ڈالو ان سب کو گاڑی میں، انہیں پتہ چلے راتوں کو گھروں سے نکل کر ایڈونچر کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ ایک پولیس آفیسر غصے سے اونچا اونچا بول رہا تھا، تم لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے چھوڑ دو، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ لڑکیوں کے مختلف جملے اب ہارے ہوئے لہجوں میں بدل چکے تھے، کچھ اب بھی غصے میں تھیں اور کچھ ڈر کے مارے رو رہی تھیں۔ شہریار میری مدد کریں، میں روڈ پر ہوں اور پولیس ہمیں… ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ پولیس آفیسر کی اس پر نظر پڑ گئی۔ صفدر، پکڑو اس بی بی کو بھی اور ڈالو گاڑی میں، پتہ نہیں کس یار سے رابطہ کرنے میں لگی ہے، وہ پولیس آفیسر تنفر سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ انجل کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے بچا۔ وہ لفظ تھے یا ذلت کا توق جو انجل کے گلے میں پہنایا گیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ کسی مرد نے اسے یوں مخاطب کیا تھا، اور وجہ وہ خود ہی تھی۔ ایک پولیس والے نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے بے دردی سے کھینچا اور اسے گاڑی میں باقی کے ساتھ پھینک دیا اور گاڑیاں روانہ ہو گئی۔ وہ قسمت آزمانے نکلی تھی اور وقت کے ہاتھوں ذلیل ہو کر تھانے پہنچا دی گئی تھی۔ عزت دار لڑکیاں جیل نہیں جاتی، اور جو چلی جائیں وہ عزت دار نہیں سمجھی جاتی۔ اب معاشرے کا کچھ یہی اصول ہے۔ تھانے پہنچ کر بھی اس کی سنے بنا انہیں لاک اپ میں دھکیل دیا گیا تھا۔ کہاں غلطی ہوئی آخر؟ پولیس کو کیسے خبر ہوئی؟ پچھلے 4 ماہ سے ہم یہ کام کر رہی ہیں، کبھی پولیس کے ہاتھ نہیں آئی، جگہ بھی کبھی ایک نہیں رکھی، پھر کیسے پولیس کو ہمارا پتہ چلا؟ وہ لاک اپ میں بند ہوتے ہی اپنا دماغ چلاتی بول رہی تھی۔ چند ایک ان میں سے رونے میں مصروف تھیں۔ انزل ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی جب ایک لڑکی کی نظر اس پر پڑی اور وہ ٹھٹک گئی۔ مجھے شک ہے یہ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا، یقیناً تم نے مخبری کی ہوگی، آج ہی تم آئی اور آج ہی پولیس آ گئی۔ ان میں سے ایک لڑکی انزل کو دیکھ کر سرد لہجے میں بولی تھی۔ انزل اس ذلت پر رو رہی تھی۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، میں اسے کافی عرصے سے جانتی ہوں، یہ نہیں جانتی تھی میں کیا کام کرتی ہوں، اسے تو وہاں جا کر خبر ہوئی تھی۔ ندا نے بے ساختہ اس کی طرف داری کی۔ وہ جانتی تھی انزل پر شک مضبوط ہوا
تو وہ بھی ساتھ لپیٹ میں آئے گی۔ کیا یہ جانتی تھی تم کیا کام کرتی ہو؟ نہیں نا، تو پھر تم کیسے دعوے سے کہہ سکتی ہو یہ ایسا کوئی کام نہیں کرتی، ہمیں پاگل بنایا گیا ہے؟ یہ سب جانتی تھی۔ وہ لڑکی جو ان کی لیڈر تھی تنفر سے انزل پر دبا دبا سے چیخی۔ انزل پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی، مگر یہ تو خود بھی ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری لڑکی نے قدرے متذبذب نگاہوں سے انزل کو دیکھا۔ تم دیکھ لینا، اس کو صبح تک جیل سے نکلوانے کے لیے کوئی آ جائے گا، لیڈر لڑکی نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ انزل کا دماغ بے ساختہ شہریار کی جانب گیا تھا۔ میرا ادھورا پیغام ملا تو ہوگا، کیا وہ آئیں گے مجھے بچانے کے لیے، یا پھر میں اسی جیل میں بیٹھی رہ جاؤں گی؟ یا اللہ، اس ذلت سے اچھا ہے میں مر جاؤں۔ وہ مٹھیاں بنچے مر جانے کو تھی۔ فجر کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو کروٹ بدلتا سیدھا ہو گیا۔ موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو نظر انزل کی طرف سے آئی، کالز اور میسج پر پڑی۔ موبائل سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے اسے خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ وقت دیکھ کر چونک گیا۔ رات کے 12:15 بجے انزل کا میسج اور کالز، اس نے مجھے ان بلاک کب کیا؟ وہ حیرت سے سوچتا اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا اور نیند سے بڑی نیمواں آنکھوں سے موبائل ان لاک کر کے انزل کا وائس میسج سننے لگا۔ شہریار میری مدد کریں، میں روڈ پر ہوں اور پولیس ہمیں۔ اس کی روتی لرزتی آواز میں بولا گیا ادھورا جملہ، اور پیچھے آتی روتی چیختی پکاروں نے شہریار کو شدید پریشانی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ بستر سے نکل کر تیزی سے واش روم میں گیا، چہرے پر پانی کے چپاکے مار کر باہر ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر اسی رف الیے میں ہی کمرے سے باہر نکلا اور انزل کا نمبر ملا کر کان سے لگاتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھا۔ انزل کا نمبر کسی پولیس والے نے اٹھایا تھا۔ یہ جس کا نمبر ہے وہ لڑکی کہاں ہے؟ شہریار نے ضبط سے سوال کیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ انزل کے لیے کسی پولیس اسٹیشن میں کال کر رہا ہے۔ شرمندگی سے اس کا وجیح چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ او بھائی، تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ پہلے یہ وضاحت کرو، کہیں تم بھی اس ڈکیت گروہ کے سربراہ تو نہیں؟ پولیس والا بد تہذیبی سے بات کر رہا تھا۔ وہ میرے گھر کی لڑکی ہے، اب اگر اس کے لیے ایک بھی لفظ ایسا بولا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ غصے سے دھارا۔ اس کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے لب و لہجے پر پولیس والا ابرو چڑھا کر تمسخر سے مسکرایا۔ ویسے حیرت ہے جس گھر کی لڑکی آدھی رات میں روڈوں پر لوگوں کو لوٹتی ہو، اس گھر کے مرد اتنے غیرت مند ہے، کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ خیر، آپ کی لڑکی اس وقت ہمارے تھانے میں ہے، باقی تفصیل جاننے کے لیے آپ کو یہاں آنا پڑے گا۔ پولیس والے نے کچھ تمسخر سے بولتے ہوئے کال کاٹ دی۔ شہریار کو لگا کسی نے اسے زنگ زدہ چھڑی سے ذبح کر دیا ہو۔ ایسی ذلت اور بدنامی کا اس نے زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ انزل نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اس بات پر وہ بعد میں سوچنے والا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ایک دوست کو کال ملائی۔ السلام علیکم حیدر، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تیار رہو۔ کال اٹینڈ ہونے پر وہ سنجیدگی سے بولا اور آگے والے کی سنے بنا کال کاٹ کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ انزل کب سے سلاخوں کے پاڑ کھڑے ایک پولیس والے کی خود پر گری نظریں برداشت کر رہی تھی۔ یا اللہ، اس ذلت سے بہتر موت ہے، مجھے موت دے دے، میرے لیے یہ ذلالت سہنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے کردار کو مشکوک کر دیا ہے، مگر میں اپنی عزت نہیں ڈبو سکتی۔ یا اللہ، مدد کر دے میری۔ انزل کا دل رو رو کر فریاد کر رہا تھا۔ جیل میں بیٹھی لڑکیوں میں سے وہ لیڈر لڑکی تیکھی نظروں سے اس کو گھور رہی تھی، اور جیل کے پاڑ کھڑے پہرے دار سپاہیوں میں سے ایک اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا مسلسل اس کے شفاف چہرے اور مومی نقوش کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ میری فیملی کو کال گئی تو میرا باپ اس کال پر ہی مر جائے گا۔ سفینہ، پلیز کچھ کر دو ورنہ ہم پھنس جائیں گے۔ ایک لڑکی زرد چہرہ لیے لیڈر لڑکی سے بولی۔ میرے پاس کوئی ایسی اپروچ نہیں جسے یوز کروں، ہم سب ایک جیسی ہیں، ہمیں حالات کی تنگی نے یہ کام کرنے پر مجبور کیا ہے اور کسی کی مہربانی سے ہمارا یہ انجام طے پایا ہے۔ سفینہ نامی لڑکی نے بات کے اختتام پر ایک طنزیہ نظر انزل پر ڈالی تھی۔ پولیس اچانک وہاں کیسے پہنچی، اور اسی روز کیوں جب انزل ان کے گروہ سے ملی؟ اسے یقین تھا کہ اس معاملے میں کہیں نہ کہیں انزل کا ہاتھ ہے۔ انزل دیوار سے پشت ٹیکے سر جھکا کر بیٹھی تھی، صفائیاں اور وضاحتیں بیکار تھیں۔ اس کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا تھا کہ اس پر شک کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے یہ بات زیادہ قابل توجہ تھی کہ وہ ایک چور کی حیثیت سے پکڑی گئی ہے اور اب جیل میں بیٹھی ہے۔ اس کے گھر والے اس کی یہاں موجودگی سے ناواقف ہیں، اور اسے یقین تھا کہ سب کو پتہ چل بھی گیا تو کوئی اسے چھڑوانے نہیں آئے گا۔ انزل پر فاتح پڑھ لی جائے گی، انزل کا نام خاندان کے لیے ممنوع قرار دیا جائے گا۔ وہ اپنا انجام خود طے کیے اب مایوس بیٹھی تھی۔ انزل، اگر باقی اس سب میں تمہارا ہاتھ ہے تو؟ اچانک ندا اٹھ کر اس کے پاس آئی اور مدم سے لہجے میں بولی۔ وہ سر اٹھائے خالی خالی نظروں سے ندا کو دیکھنے لگی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ ظلم مت کرو، ہمیں کسی طرح یہاں سے آزاد کروا دو۔ کیا تم پولیس والوں کی نظریں دیکھ رہی ہو؟ یہ گدھ ہمیں نوچنے کے لیے بس تیار بیٹھے ہیں۔ وہ بیگی آنکھیں لیے انزل کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔
ہم مڈل کلاس لڑکیاں ہیں، ہمارے گھر والے پولیس کی کال پر ڈہ جائیں گے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ تھانوں اور عدالتوں میں لگا کر رہائی پا سکیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، جو بات اسے یہ کام کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی وہ اب سوچ رہی تھی۔ انزل نظریں پھیر کر پھر سے سر جھکا بیٹھی۔ عجیب بات ہے کہ جسے میں نے الزام دینا تھا وہ مجھے الزام دے رہی ہے، مجھے یہاں خود لا کر قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو اب ایسی چلتی ہے دنیا؟ انزل اپنے ہاتھوں کو تکتی سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ کیا تم سن رہی ہو انزل؟ کچھ کرو۔ نیدا اس کی خاموشی اور سرد پن سے زد چوتی اسے جھنجھوڑنے لگی۔ تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، تم نے مجھ سے کہا تھا میرا کچھ نہیں بگڑے گا، مجھے یہاں حوالات میں بند کروا کے تم اب مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ کمال کر رہی ہو نیدا، تمہیں اس بے شرمی پر ایوارڈ دینا چاہیے، تمہاری اس اداکاری کو میں سلام کرتی ہوں۔ وہ خشک لبوں کو بمشکل حرکت دے کر بول رہی تھی، لہجہ ایسے ٹوٹا ہوا تھا کہ نیدا اپنی جگہ جم سی گئی۔ میں کچھ کرنے کے قابل ہوتی تو میں تم سے مدد کیوں مانگتی؟ میں کیوں مجبور ہو کر تمہارے ساتھ رات کے اندھیرے میں بنا سوچے سمجھے ہاسٹل کی دہلیز پار کرتی؟ وہ لڑکیاں مجھ سے ناواقف ہیں، تم تو سب جانتی ہو، تم نے مجھے الزام دینے کا سوچا بھی کیسے؟ وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ اب نہ جھگڑنے کی ہمت تھی نہ چیخنے کی، وہ ایسے نیم جان ہوئی گویا ابھی یہیں دیوار کے ساتھ بیٹھے بیٹھے مر جائے گی۔ ندا خفت زدہ سی کھسک کر اس سے دور ہو گئی۔ میری یہی سزا ہے، میں اس جگہ مر جاؤں، میں اللہ کی بنائی حد کو توڑنے کا جرم کر بیٹھی ہوں، میں رات کے اندھیرے میں کمانے نکلی تھی، مجھے تو مر جانا چاہیے تھا۔ انزل سسکتے ہوئے گٹھری کی طرح خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ باہر کی سیاہی دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ بس چند گھنٹے گزرتے اور رات کا اندھیرا صبح کی روشنی سے جا ملتا، دن کا سورج طلوع ہوتا اور ان کی عزت کا سورج غروب ہو جاتا۔ بس اب یہی انجام ہونا باقی تھا۔ شہریار اپنے دوست حیدر کو پک کر کے گاڑی تھانے کی طرف موڑ چکا تھا۔ فجر کی اذانیں خاموش فضا میں گونجتی عجب پرسکون سا ماحول بنا رہی تھی۔ یار کیا تم بتاؤ گے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی پرابلم ہو گیا کیا؟ حیدر نے پریشانی سے سوال کیا۔ وہ شہریار کا کالج فرینڈ تھا، اس کا تعلق بھی اچھے گھرانے سے تھا، وہ کمشنر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شہریار اور اس کی دوستی بہت خالص اور پرانی تھی۔ شہریار جب بیرون ملک گیا تو ان کے درمیان کچھ وقت کے لیے فاصلہ ضرور آیا تھا، مگر دوستی وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ آج شہریار اسی دوستی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یار بس دراصل میری کزن کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، وہ ہاسٹل میں رہتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے اسے اریسٹ کیا گیا ہے۔ شہریار سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اپنی بات کے دوران بھی اسے بار بار انزل کا میسج کھٹک رہا تھا۔ وہ رات کی اس پہر آخر ہاسٹل سے باہر کیا کر رہی تھی؟ اوہ گاڈ، یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے۔ ویٹ میں پاپا کو کال کرتا ہوں، ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ایک بار ان کی کال بھی پہنچ جانی چاہیے، ورنہ تم نہیں جانتی یہ پولیس والے کتنی بدتمیزی کرتے ہیں۔ وہ بول رہا تھا اور شہریار کیسے نہیں جانتا تھا، وہ بھی اس بات کا ثبوت کچھ دیر پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے تک حیدر کی اپنے باپ سے بھی بات ہو چکی تھی۔ وہ تھانے پہنچے تو فجر کا وقت ہونے کی وجہ سے وہاں سناٹا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک پوری رات وہ جیل میں رہی تھی۔ میں بہت دیر سے آیا ہوں، وہ کس سال میں ہوگی؟ قدم آگے بڑھاتے شہریار کی دماغ اس سوچ پر ہی ساکن ہوا جا رہا تھا۔ سر آپ ہمیں پہلے بتا دیتے تو ہم آپ کو تکلیف ہی نہ دیتے، آپ کی لڑکی کو خود پہنچا دیتے۔ پولیس والا تو ان کے تعارف پر ہی بچھا جا رہا تھا۔ ایک کال پر اس کے لہجے کا اتنا بدلاؤ شہریار کو لب بینچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بتانے کا موقع دیا جاتا تو یقیناً میں بتا دیتا، آپ کو طنز کرنے سے فرصت نہیں ملی کہ میری بات سنتے۔ شہریار کے سرد لہجے پر وہ پولیس آفیسر خفت سے سر ہلاتا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جناب سیدھی سی بات ہے، یقیناً آپ کو میرا لہجہ اور الفاظ پسند نہیں آئے ہوں گے، مگر ہم بھی کیا کریں، مجرم سے پولیس کی نفرت ایک فطری عمل ہے۔ ان لڑکیوں کا گروہ پچھلے 4 ماہ سے مسلسل راتوں کو لوٹ مار مچائے ہوئے تھا۔ ہمیں مختلف جگہوں سے شکایات موصول ہو رہی تھی، ہم جگہ جگہ بھاگ کر تھک رہے تھے، مگر یہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اب ہم نے اپنے پولیس والے عام لباس میں مختلف جگہوں پر پھیلا دیے تھے تاکہ جہاں یہ حملہ آور ہوں وہیں ہم دبوچ لیں۔ وہ پولیس آفیسر دھیمے سلجھے ہوئے لہجے میں وضاحت دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں، مگر انزل بلوچ کو ابھی ہمارے حوالے کریں۔ شہریار نے حیدر سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا انزل اس کام میں ملوث ہے بھی یا نہیں، وہ کمائی کے چکروں میں تھی۔ اسے وہ ایک بار رات کے وقت روڈ پر بھی دیکھ چکا تھا، تو بھی آج اس کی طرفداری نہیں کر پایا۔ جاؤ اس نام کی بیوی کو عزت سے یہاں لے آؤ۔ اس پولیس آفیسر نے ایک کانسٹیبل کو ہدایت دی اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اب آپ کی لڑکی آج اس گروہ کے ساتھ ملی تو ہمیں اریسٹ کرنا ہی تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں،
مگر ایسے لڑکیوں کی ہم واقعی عزت نہیں کرتے جو گھر والوں کی عزتیں یوں نیلام کیے پھرتی ہیں۔ پولیس آفیسر اپنا آپ کلیئر کرنے میں مصروف تھا۔ میں اب بھی یہی کہوں گا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے، ان کو پیسوں کی کمی نہیں ہے کہ وہ یوں راتوں کو نکل کر لوٹ مار کرے گی۔ ہو سکتا ہے وہ تب وہاں کسی اور وجہ سے بائی چانس موجود ہو۔ تم لوگوں کی جان دیدہ نظریں کم سے کم مجرم اور بے گناہ میں فرق خوب پہچانتی ہوں گی۔ حیدر پولیس والوں سے الجھ رہا تھا۔ انزل بلوچ باہر آؤ بی بی، تمہیں لینے آئے ہیں، وہاں کانسٹیبل حوالات کے پاس پہنچ کر اونچی آواز میں بولا تھا۔ انزل ٹھٹک گئی۔ سب لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انزل بنا کسی کو دیکھے اٹھ کر کھلے دروازے سے نکل آئی تھی۔ وہ رہا کروا دی گئی تھی، مگر اس کے ساتھ پکڑی جانے والی باقی سب لڑکیاں سر جھکائے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ برائی میں کشش بھی بہت ہے، مگر اس کا انجام اکثر ایسے ہی بے بس کر دیا کرتا ہے، رلا دیا کرتا ہے۔ وہ کانسٹیبل انزل کو آفس میں لایا تو شہریار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بدحال سی نظریں جھکائے کھڑی تھی، چہرہ اور ہونٹ بالکل سفید پڑ چکے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان بی بی کو دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا ہے اس کام میں ماہر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج پہلی بار یہ کام کیا ہو، مگر میرا مشورہ ہے اپنی بیٹیوں پر نظر رکھا کریں۔ کبھی کبھی ضرورت نہیں بری صحبت بھی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ پولیس آفیسر نے عادت سے مجبور ہو کر تبصرہ کیا۔ شہریار بے ساختہ اٹھ کر اس کے پاس پہنچتا، اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے سہارا دے گیا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی اور یہ خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، سر کو جھکائے، اپنی نظروں کو اپنی گود میں رکھے، دونوں ہاتھوں پر مرکوز کیے۔ وہ زندگی میں پہلی بار شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ اب تک جو بھی ہوتا آیا تھا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن آج جو شہریار کے سامنے قصوروار ہو کر بیٹھی تھی تو اس میں واقعی اس کا قصور تھا۔ اس نے شہریار کی بات نہ مان کر غلط کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں فرید جوس کا گلاس لے کے آیا جسے بنانے کا حکم شریعت نے اسے دیا تھا۔ فرید نے جوس کا گلاس شہریار کے ہاتھوں میں تھمایا اور وہاں سے چلا گیا۔ فرید کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ لڑکی کون ہے، لیکن اتنا پتہ چل گیا تھا کہ شہریار کی ہی کوئی کزن تھی۔ فرید کا کام حویلی سے باہر ہوتا تھا۔ حویلی کے اندر خواتین کا پردہ ہوتا تھا، وہاں پر مردوں کا جانا منع تھا، اس لیے فرید انزل کو نہیں پہچان پایا تھا۔ لیکن اسے پتہ تھا کہ سکندر کی ایک بیٹی ہے جو حویلی میں رہتی ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ صوفے پر بیٹھی ہوئی لڑکی ہی سکندر کی بیٹی ہے۔ شہریار اپنے صوفے سے اٹھا اور انزل کے قریب آ کر جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ اتنی آہستگی سے بولی تھی جیسے خود سے ہی ہم کلام ہو۔ شہریار بمشکل اس کی بات سن پایا تھا۔ اس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ ہی جواب دیا تھا۔ آج وہ شہریار سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ پہلے اس سے خوف کی وجہ سے نظریں نہیں ملاتی تھی اور آج شرمندگی کی وجہ سے۔ تمہاری اس وقت جو کنڈیشن ہے، مزید ایسے رہی تو بے ہوش ہو جاؤ گی۔ شہریار نے سنجیدگی سے اس کے سامنے ٹیبل پر جوس رکھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم سے فی الحال وضاحت نہیں مانگوں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا، تمہاری خودسری نے یہ دن دکھایا ہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا ہاسٹل سے مت نکلنا، پھر بھی وہ لب بینچ کر بات ادھوری چھوڑ گیا۔ 6 سال پاکستان سے دور رہنے کے باوجود مجھے پاکستان کے حالات کا بہت اچھے سے اندازہ تھا کہ ایک لڑکی کا رات کو تو دور کی بات دن چڑھے بھی نکلنا خطرے سے خالی نہیں، خاص کر تب جب وہ شہر بھر میں اکیلی ہو۔ لیکن اس وقت تم ذہنی طور پر آپریشن میں ہو، اس لیے میں اس ٹاپک کو پھر کبھی ڈسکس کر دوں گا، فی الحال تم ریلیکس ہو جاؤ۔ شہریار اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے اب ہاسٹل میں واپس جانا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ جیسے نیند سے جاگی تھی۔ شہریار نے کیا کہا؟ وہ نہیں جانتی تھی، وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی حالت اس وقت ایسی مچھلی کی سی تھی جو ضرورت سے زیادہ وقت پانی سے دور رہی ہو اور اب اس کے لیے مزید سانس لینا محال ہو۔ انزل، کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی میں تمہیں ہاسٹل جانے دوں گا؟ تم اب ہاسٹل نہیں جاؤ گی، میرے پاس ہی رہو گی۔ وہ یکدم فیصلہ کر گیا تھا۔ ایک ہی دن پہلے خاندان کے اصولوں اور عزت و نیک نامی کی باتیں کرنے والے شہریار بلوچ نے بیٹھے بیٹھے اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر میں آپ کی بات نہیں مان سکتی، مجھے ہاسٹل واپس جانا ہوگا۔ آپ نے مدد کی، شکریہ، یہ احسان یاد رکھوں گی، مگر بس اتنا ہی، اس سے زیادہ احسان میں نہیں لے سکتی، نہ ہی میں خود کو اس قابل سمجھتی ہوں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ جوس وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھی، مگر اسے قدم روکنا پڑے۔ تم آج کہیں نہیں جاؤ گی، مجھ سے بحث کیے بنا خاموشی سے یہاں رہو، تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا، تمہیں ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ شہریار اس کی کلائی تھام کر سنجیدگی سے بولا۔ اس نے پوچھا نہیں تھا، وہ فیصلہ سنا رہا تھا۔ انزل پلٹ کر ساکت نظروں سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔